حج پہ میرے نبی کو بلاتا ہے، جو تیسرا گفٹ اور تحفہ کیا دیا تھا کہ میرے محبوب تیری امت اگر شرک نہیں کرے گی تو میں سب کو معاف کر دوں گا، شرط یہ لگائی کہ وہ شرک نہیں کرے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو بخش دوں گا لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں بخشوں گا اس کو جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ جب عیسائیوں نے شرک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ اتنے غصے میں آئے، اتنے قہار ہوئے، اتنے غصے میں آئے۔ قرآن پڑھو اور 16واں پارہ پڑھو، قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعوا للرحمن ولدا، قریب تھا تکاد السماوات یتفطرن کہ آسمان پھٹ جاتا جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین چر جاتی، زمینوں میں دراڑ آ جاتے، وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعوا للرحمن ولدا، جب انہوں نے رحمان کے لیے ولد ایک بیٹے کو پکارا کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو فرمایا اس بخشش والی، رحمت والی، مغفرت والی رات شب برات میں بھی اس شخص کی بخشش نہیں ہے جو مشرک ہے، اس کی بخشش نہیں۔ دوسرا شخص اس رات جس کی بخشش اور مغفرت نہیں، کینہ پرور، دل میں بغض اور حسد کو پالنے والا، کسی مسلمان، اپنے رشتہ دار، اپنے مومن، اپنے پڑوسی کے لیے اندر سے حسد پیدا کرتا ہے، جلتا ہے، اس کے اچھے کھانے پینے پہ، اس کے اچھے پہننے پہ، رہنے سہنے پہ اندر سے اس کو تکلیف ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ حسد دیمک کی طرح ہے، دیمک جس طرح لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اندر سے ختم کر دیتی ہے، جیسے شوگر انسان کو، مریض کو اوپر سے تو ہڈا کٹا ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے، اندر سے وہ دیمک کی طرح وہ شوگر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حسد انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، اور قرآن کی یہ آخری صورتیں جو اتری تھی میرے آقا پر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب پڑھو تو حاسدین کے حسد سے پناہ مانگا کرو کہ حاسدین کے حسد سے یا اللہ میری حفاظت فرما۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، یا اللہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کو بھی میں دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ ابھی تو اچھی دعا دے اس کو، یا اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، گاڑی مل جانا نعمت ہے، اچھا گھر مل جانا تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو فرمایا یا اللہ یہ جو تو نے اس کو نعمتیں دی ہے مجھے بھی دے بس۔ لیکن اس کی سوچ میں فرق ہے، تو فرمایا اس رات میں جو دل میں کینہ پالتا ہے، کینہ پرور ہے، کینے کو پالتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے دل میں، فرمایا اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا وہ شخص اس شب برات میں، لیلۃ البرات میں، یا لیلۃ القدر والی رات میں، یا لیلۃ الجائزہ والی رات میں، فرمایا ان ساری برکتوں فضیلتوں والی رات میں اس شخص کی بخشش نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص جو ہے وہ متکبر ہے، تکبر باز ہے، تکبر باز، تکبر میں اپنے جامہ، اپنا ازار، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر گھسٹ گھسٹ کر اور متکبرانہ چال چلنے والا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
ارے زمین پہ تو اکڑ کے چلتا ہے، سینہ کھول کے چلتا ہے، زمین پہ پاؤں مار کے چلتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، ارے تیرے اکڑ کے چلنے سے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو میری زمین کو نہیں چیر سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، میرے پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا، تو کس بات پہ تکبر اور غرور کرتا ہے؟ تکبر اچھا کپڑا پہننے کو تکبر نہیں کہتے، اچھی کوٹی پہنی، اچھی بوٹ اور سوٹ پہنا، اچھی خوشبو لگائی، اسے تکبر نہیں کہتے، اسے نفاست کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے دیا ہے، وہ پہنتا ہے، اس کے جسم پر نمایا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے کہ میں جو پہنوں، میں جو استعمال کروں وہ دوسرے کے پاس نہ ہو۔ متکبر آدمی کو فرمایا قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے چمٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور پاؤں تلے اس کو روندا جائے گا اور اس کے تکبر کو خاک میں ملایا جائے گا کہ انسان تو دنیا میں تکبر کرتا تھا، تو بڑائی اور کبر کرتا تھا، آج دیکھ لے اس کا مزہ، آج تجھے یہاں ان کے پاؤں تلے روندا جا رہا۔ میرے بھائیو دوستو، تکبر سے باز رہنا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو تیسرا وہ شخص ہے، فرمایا جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ چوتھا وہ شخص کہ جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، فرمایا وہ رشتہ قطع کرنے والا، رشتہ قطع کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، صلہ ریمی سے عاری، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماموں سے ناراض ہے، چچا سے ناراض ہے، خالو سے ناراض ہے، تایا سے ناراض ہے جو اس کا خون ہے، بہن بھائیوں سے ناراض ہے۔ فرمایا کتنی بڑی برکت والی رات ہے، کتنی بڑی بخشش والی رات ہے، رب کی طرف سے آسمان دنیا پہ اللہ کی تجلی اور نور ہے، اعلان ہو رہا ہے، تمہارے دروازوں کو کھٹکایا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، آج اس کی فریاد رسی کی جائے، لیکن یہاں تو دروازہ بند ہے، یہ اللہ کا مجرم اور باغی ہے۔ میرا رب کہتے تم رشتہ داری کرو، صلہ ریمی کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ رشتہ کاٹتا ہے، یہ کینچی کی طرح، یہ تلوار کی طرح، یہ نیزے کی طرح چلتا ہے، اس کی زبان یہ رشتہ داریوں کو توڑتا چلا جا رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے اس رحمت والی رات میں میں ایسے شخص کی بخشش نہیں کرتا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم میں سے کوئی اگر ہے تو ہمیں چاہیے ہم آج سے ہی سچی توبہ کر لیں، صدق کے دل سے معافی مانگے، جس سے ناراض ہے اسے راضی کرے، اس کے پاؤں پکڑے اسے راضی کرے۔ میرا چچا ہے، میرا تایا، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن ناراضگیاں جنم دیتے دیتے نسلیں در نسلیں آگے چلی جاتی۔ پانچواں وہ شخص جو اس شب برات میں بھی، لیلۃ البرات والی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے، وہ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ فرمایا دو آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے، ایک ظالم کو دنیا میں سزا ملے گی، ظالم کبھی بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس ظالم کے ظلم کا بدلہ دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے نہ دکھائے، اس وقت تک اس ظالم کو اللہ موت نہیں دیتا۔ اور دوسرا والدین کا جو نافرمان ہوگا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرے گا، اور اللہ دنیا میں اس کو عبرت کا نشانہ بنائے گا۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے جوانوں بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد
اور میرے رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی بھی ہے۔ نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، جدید دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں۔ جہاں میرے رب نے ذرا قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھو، تمہاری آنکھیں کھلے، دماغ کھلے، روشن ہو، پتہ چلے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، آج معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا۔ جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت ریاضت کا ذکر کیا ہے، جہاں اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے ماں باپ کے، والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ جہاں اپنی رضا کا ذکر کیا، وہاں ماں باپ کا بھی ذکر کیا، ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میرا رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے، فیصلہ سناتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس اللہ کے، الا ایاہ، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بالخصوص جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے ایک یا دونوں زندہ ہوں، بڑھاپے میں ہوں، لاچار ہوں، عندک الکبر احدہما، اب تیری ضرورت پڑ گئی، اب تیری ضرورت پڑ گئی ہے، فلا تقل لہما اف، اب اس میں چڑچڑا بنا گیا، اب بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، تو نے اف بھی نہیں کہنا، سلوٹے اور بل بھی پیشانی پہ نہیں لانے۔ تیرے ماں باپ ہیں، تجھے بچپن میں، لڑکپن میں تجھے پالا پوسا، کھلایا پلایا، تجھے جوان کیا، شادی کرائی، سب کچھ تیرے لیے کیا۔ آج تو آنکھیں دکھاتا ہے اس باپ کو، آج وہ بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، آج تیرے اندر طاقت آ گئی، گرم خون آ گیا، آج تو اس باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ جس باپ نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، رات کو بھی مزدوری کی، دن کو بھی مزدوری کی، خون پسینہ بہایا، تیرے لیے کیا، اور آج تو اس ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتا ہے۔ بڑی عجیب بات لکھی، ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوگی، کچھ عرصہ تو پیار محبت اس کی والدہ کی خدمت تو کرتی رہی بہو، اس نوجوان کی بیوی خدمت کرتی رہی، جب دل بھر گیا تو شوہر کو کہنے لگی کہ میں تیری ماں سے تنگ آ گئی ہوں، اب اس کی بھی خدمت نہیں کرتی۔ اس نے سمجھایا بتایا لیکن نہیں سمجھی، اس نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے نوجوان دوستوں توجہ کرنا، ایسا وقت آ رہا ہے، معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن اس نوجوان بدبخت نے، ماں کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اللہ بچائے اسے، بہت خطرناک بیماری ہے، ہوش کھو بیٹھتی، مرگی کا دورہ پڑتا، یہ اس بوڑھی ماں کو چھت پہ لے گیا، اور وہاں چار دیواری نہیں تھی، ماں کو چھت سے گرایا، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب یہ نوجوان کے 2-4 بچے ہو گئے، ایک ایسا وقت آیا، اس نے رونا دھونا شروع کیا، لوگ آئے دیکھا، اور لوگوں کو تو ایک دن اس کی بیوی نے بتا دیا کہ میں اس سے تنگ تھی اور اس کا علاج ہم نے کیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ شوہر جو اپنی بیوی سے انتہا درجے کی محبت کرتا تھا، آج اس بیماری میں وہ بھی ملوث ہو گیا، اس کو بھی مرگی کے دورے پڑنے شروع۔ جب مرگی کے دورے پڑے تو وہ بیوی اب اس سے خلا لے لیا، طلاق ہوگی، بچے بھی چلے گئے، بیوی بھی چلے گی، اب یہ تنہا اکیلا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بھی اسی چھت پہ چڑھا جس چھت سے ماں کو گرایا تھا، آج اس کا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک دنیا میں اس کو اس کا مزہ نہ چکھے۔ تو فرمایا اس بخشش والی رات میں، لیلۃ البرات والی رات ہو، لیلۃ الجائزہ والی رات ہو، یا لیلۃ القدر والی رات ہو، یا شب برات کی رات ہو، فرمایا اس
جو نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. ہم میں سے اگر کوئی ہے ایسا معافی مانگے، ماں کے پاس جائے، ماں کے قدموں میں گر جائے، باپ کے قدموں میں گر جائے. ماں باپ جنت کے دروازوں